آپ نے کہا جمہوریت کا فقدان. دیکھیں آپ بھی اس اسمبلی میں بہت سارے دوست نئے بہت سارے پرانے ہیں. ہم جو بات آج کر رہے ہیں وہ بات آپ کو کل وہاں سے سنائی دیتی تھی. آپ اس بات سے بالکل اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے تھے. ہم یہ کتاب آئین کی لہرا لہرا کے ان بینچوں سے آپ کو کہتے تھے کہ اس کو پڑھو, ایسا نہ ہو کہ کل بھگتنا پڑ جائے. اور یہ کسی غصے میں نہیں, میرے ایک دو دوست یہاں موجود نہیں, میں نے ان سے اکیلے بیٹھ کے بھی کہا تھا کہ میں نے پاکستان میں ان بینچز کو موسم سے بھی زیادہ رفتار سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جو خدا نخواستہ آپ کو اس طرف لے جائے کہ جب آپ بات کریں اور کوئی سننے والا نہ ہو. کل بات ہوئی کہ اسی ایوان میں کلمے بھی پڑھے گئے, درود بھی پڑھے گئے, لیکن برا نہیں منانا چاہیے. پڑھے گئے نا, قسمیں کھائی گئی, ہوا کچھ نہیں. ہم یہ کہتے تھے کہ جناب صرف بات کرنے دیں ایک بات. ہمارے معززین جو کل آپ کی جگہ براجمان تھے, جو ان سیٹوں پہ بیٹھے تھے, وہ نہ ہماری طرف دیکھتے تھے اور نہ یہ مائک آن ہوتے تھے. تو ایک شعر اسی پر مجھے تھوڑا سا سنانے پر مجبور کر رہا ہے. وہ جو فرعون تھے محروم سماعت سے, وہ جو فرعون تھے محروم سماعت سے, کتنے رنجیدہ ہیں خود اپنی روایت سے. کتنے رنجیدہ ہیں خود اپنی روایت سے. میڈم اسپیکر, میں تمام چیزوں پہ آپ کو حق پر سمجھتا. تمام غلطیاں انسان ہی کرتا ہے, جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو دوسرے کون سی بڑی بلا ہیں. لیکن غلطی کو تسلیم کرنا, آج آپ بار بار کہتے ہو کہ عمران خان کی زوجہ, ہم ہر خاتون کا احترام. نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو اسمبلی میں گھیرے سنا کے رکھ دی, اور جب نون لیگ کا موقع آیا تب نون لیگ والوں نے سب کوئی بولنا بند کر دیا اور آپس میں گرم و گرم ہوگی. اور نون لیگ والوں کو جب بارہ ملتا ہے ایک دوسرے کے اوپر چھوٹ کا سوا اور کچھ نہیں بات کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی والے یہ سنتے رہے. پی ٹی آئی مل کے ایک اچھائی نہیں بنتی جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی, آپ یہ غلطی نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اگر یہ کہیں گے, مشتاق صاحب میں نے آپ کی بات سنی, آپ اگر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی, یہ غلطی آپ نہ کریں, تو ہم کیسے آپ کے ساتھ ہوں. آپ ہر بات پہ کہیں کہ ہم نے اندھا دھن نیب کا آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال کیا. آصف زرداری سے لے کر خورشید شاہ تک, خورشید شاہ سے لے کر ہر اپوزیشن لیڈر کو ہم نے آرم ٹویسٹنگ کی, بند کیا, اس کو بیکار کی سزائیں دی کیونکہ ہم کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آج جن کی ہم برائی کر رہے ہیں, کل ہم ان کے اشاروں پر چل رہے تھے. ہم کورم ان کے ذریعے پورا کرتے, ہم بجٹ ان کے ذریعے پاس کرتے, ہم حاضری ان کے ذریعے پوری کرتے, ہم اکثریت ان کے ذریعے پوری کرتے. ہم غلط تھے, آپ غلط مت ہوں, ہم آپ کے ساتھ. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا. میں آج ایک بات ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں, حیدری صاحب اس ریکارڈ پہ ہے, مجھ سے مخاطب ہو کے بات کریں پلیز. آپ کہہ دیجئے حیدری صاحب, وہ میرے بزرگ ہیں.
اور ٹائم بھی کنکلوڈ کر لیں. تھرو یو نہیں Conclude کر تھوڑا لیں please. مجھے ٹائم دیا گیا نہیں مطلب تھرو یو ٹو ادری صاحب. 17 اچھا اس minutes. ریکارڈ پہ میں واحد آدمی ہوں، شاید میں واحد آدمی ہوں. میں نے ایک بات کی تھی، میرا بھائی موجود ہے یہاں پر. میں نے کہا تھا خدا کی قسم جب 2018 میں آپ RTAS جس طرح بھی جیتے، مجھے خوشی اس ایک وجہ سے ہوئی کہ ہم تو جمہوریت کے تسلسل اس کی روانی کے بعد اس سسٹم کو بہترین سے بہترین تک پہنچانے کے لیے شہادتیں دیتے، جانیں دیتے، کوڑے کھاتے، جیلیں کاٹتے ہوئے چل رہے ہیں. آپ جلدی والے ہیں، جیسے کہ آپ 18 سے پہلے کہتے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو 3 دن میں یہ قرضہ بھی اتر جائے گا اور لوگ پھانسی بھی لگیں گے بدعنوان. ورلڈ بینک کشکول، بھکاری نہیں بنیں گے. 300 ڈیم، 50 کروڑ نوکری، 5 لاکھ مکان. ہم بخدا اس پوری نوجوان نسل کو آپ سے امیدیں تھیں اور کہیں کہیں ڈھکی چھپی ہمیں بھی ہو چلی تھی کہ ہم نے کہا اللہ کرے وائنڈ اپ کر لیں کہ کوئی اس آٹو پہ بھی آ رہا ہے، کوئی اتنا بڑا. اچھا آپ کے وزیر خزانہ میرے وزیر خزانہ اس وقت کے، وہ اس سے پہلے جب تک وزیر خزانہ نہیں بنے تھے، وہ ٹی وی پر جب آتے تھے اسد عمر صاحب، تو وہ ایسے حل بتاتے تھے اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہ یہ کل جب کرسی پہ بیٹھیں گے تو 15 منٹ میں پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جانی ہے، اس کو بیٹھنے کوئی نہیں دے رہا، یہ راستہ طے کریں کرسی تک کا، بات ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اسپیچ میں کریے گا یہ اسد عمر، بات پلیز، آپ اپنی اسپیچ میں بات کیجیے گا. اسد عمر پٹیل صاحب پھر کنکلوڈ کے کر لیں. وہی، پھر کے ہم سے ادھار لیا ہوا ترین، پھر ہم سے ادھار لیا ہوا حفیظ شیخ، اور سب نے اپنے اپنے فارمولے آزمائے. ملک تباہی کا شکار ہو گیا. آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے ترین صاحب کی. ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے دور میں ملک کے 100% قرضوں کا اضافہ ہوا، اس نے کہا نہیں، غلط ہے، 76% کا اضافہ ہوا ہے. یعنی یہ وہ بات ہے کہ کسی سے آپ کہیں تم نے 100 قتل کیے، کہتا نہیں جھوٹ بول رہے ہو، میں نے 76 کیے. خود ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں 76% اضافہ ہوا. دیکھیں ہم مانتے ہیں کہ آپ کے جذبات ہم سب کے ہونے چاہیے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ، لیکن بھائی حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہو. گناہ گار پہ پتھر اچھالنے والوں اپنی آنکھ کے شیطیر پہ نظر رکھیں، کسی کی آنکھ سے تنکے نکالنے والے. تو جب آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے، جو غلطیاں اور غلطیاں در غلطیاں، آج اب کہتے ہیں ISPR کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی.